أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اس آیت میں یہ جو آیت ہے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب ہو کر انہیں ایک حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ جو ترجمہ میں نے اس وقت پڑھا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کا، یہ مرزا طاہر احمد صاحب کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے اپنے ترجمے کے نیچے اس آیت کے حوالے سے ایک نوٹ دیا ہے۔ میں وہ نوٹ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ وہ اپنے قرآن میں ترجمہ جو قرآن کا انہوں نے کیا ہے اس کے صفحہ 140 پر اس آیت کے نوٹ کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے، پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔
सामीन کرام خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن نے جو میرے پیروکار اور جماعتی احمدیہ اصلاح پسند سویڈن کے جو امیر ہیں عزیزم عبدالقدیر صاحب کو کے آگے ایک سوال کیا تھا، اور میں نے گزشتہ جمعہ میں وہ ان کا سوال تجدید کے حوالے سے پڑھ کر سنایا تھا، اور ان کا جو سوال تھا اس کا سادہ الفاظ میں اس طرح ان کا سوال تھا تجدید کے حوالے سے کہ مدعی موعود مجدد صدی 15 یعنی خاکسار نے کیا تجدید دین کی ہے اور اس کے ریفرنس کیا ہیں۔ آپ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اپنے 2 تجدیدی کاموں کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی آپ کے مطالبے کے مطابق ان کے ریفرنس بھی دیے تھے جو میں نے تجدید جو کام کیے ہیں اس عاجز نے، اور جو بشیر الدین محمود نے جو جرائم کیے، جو فسادات ڈالے جماعت میں، اس کے میں نے ریفرنس دیے تھے گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ اگلی بات کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ نے اسی ویڈیو میں جو پہلی ویڈیو 18 اگست کو آپ نے جاری کی ہے جس میں لکھا ہوا مناظر عبدالقدیر صاحب، اس میں اس عاجز پر اور میری جماعت کے لوگوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے کہ ہم لوگ موضوعات بدلتے رہتے ہیں، یعنی ایک موضوع کی بات چھڑ جائے تو وہاں سے اگلے موضوعات پر کسی اور موضوع پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا صریح جھوٹ ہے، اور ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ آپ لوگوں کا رویہ یہ طریقہ ہے۔ ہمیشہ جو لوگ غلطی پر ہوتے ہیں، جن کے پاس سچ نہیں ہوتا، یہ کام وہ کیا کرتے ہیں، وگرنہ ایک صادق انسان کو یا جن لوگوں کے پاس سچائی ہوتی ہے ان کو ضرورت نہیں ہوتی اس قسم کے کام کرنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ہم پر جھوٹا الزام لگایا کہ ہم غیر احمدیوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ ہمیں کسی احمدی کسی غیر احمدی کے پیچھے چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جناب سے روحانی مائدہ بخشی ہے، دلائل و براہین سے مسلح کیا ہے، ہمارے پاس قطعی دلائل ہے، ہمیں کسی کے پیچھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کا یہ دھندا ہے، آپ لوگوں کا یہ کام ہے، آپ سامنے آ کر اس عاجز کے ساتھ یا میرے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ کریں گے۔ اور اب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اپنے یک طرفہ اپنے لندن میں وہ ویڈیو بناتا ہے، وہ جاری کرتا ہے، کر لیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے آپ لوگوں کا چھپنے کا، ورنہ آپ کو ڈر کیا ہے؟ ابھی اگر آپ کے پاس کوئی سچائی ہے، آپ کے پاس کوئی حق ہے، پیشگی مسلم موت کے حوالے سے بشیر الدین محمود کی صداقت کے آپ کے پاس دلائل ہیں، ان کا دادا واقعی سچ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا تو ہمیں چاہیے، اور ہاں آپ لوگوں کو چاہیے پھر کہ ہاں آپ ہمیں ڈھونڈتے پھریں، کیل لائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی جھوٹا وہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کیل میں بیٹھا عبدالغفار جمبا صاحب، تو اس جھوٹے کو اس کے گھر پہنچائے۔ تو یہ جھوٹے الزام نہ لگائیں کہ ہم غیر احمدیوں کے پیچھے چھپتے ہیں یا ہم موضوعات بدلتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کی طرف میں آتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، آپ نے خاکسار کی تجدید کے حوالے سے جو سوال اٹھایا تھا، عزیزم عبدالقدیر صاحب 18 اگست 2019 کی ویڈیو جس کا دورانیہ 19 منٹ ہے، غالباً آپ کو وہ پہلی ویڈیو ہے جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے حوالے سے یا میرے دعوی کے حوالے سے آپ نے پہلی ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو میں 7 منٹ 51 سیکنڈ سے 8 منٹ 55 سیکنڈ تک خاکسار کی تجدید کے حوالے سے، یعنی میرے ساتھی عزیزم عبدالقدیر صاحب آپ سے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور محترم یحییٰ صاحب دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ مجدد نے کیا تجدید کی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پہلی تجدید تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح مسلمانوں کے فرقے حضرت عیسیٰ کی نسبت غلطی پر تھے کہ وہ آسمان پہ ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے آ کے ان کو قرآنی دلائل سے ثابت کیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح احمدی جو ہیں، جو خلافت کے نظام کو مانتے ہیں، وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ذکی غلام سمجھتے ہیں، مسلم موعود سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی ہے جس کی تجدید آ کے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے کی کہ یہ درست نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ جو ہے اس معاملے میں غلطی پر ہے، تو یہ ایک تجدید تو ان کی بہت بڑی ہو گئی۔ تجدید کیا ہے؟
اس کے حوالے سے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے آپ کو بھی اور باقی احمدی حضرات جو ہیں سب کو اور مسلمانوں کو بھی میں نے بتا دیا کہ یہ کیا ہوتی ہے، اور مجدد کو جب اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے وہ کس طرح تجدید کیا کرتا ہے۔ تو دوبارہ اس خطبہ جمعہ میں میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، عزیزم عبدالقدیر صاحب کے مذکورہ بیان پر جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اعتراض کرتے ہوئے آپ یعنی جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اپنی ویڈیو کے 9 منٹ 11 سیکنڈ سے 11 منٹ تک جواباً فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ وہ کہتے ہیں، محترم عبدالقدیر صاحب، بڑا معذرت خواہ ہوں، بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے محترم کہ جنبہ صاحب نے تجدید کی، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تجدید کی، محترم کوئی تقابلی جائزہ پیش کرنے سے پہلے درخواست کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ سوچ کے تقابلی جائزہ پیش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب وفات مسیح کو ثابت کیا اور جب تجدید کی جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو 30 قرآنی آیات کے ذریعے اس کو ثابت کیا۔ جنبہ صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ ذکی غلام ہیں، جو ہمارے نزدیک ان کا غلط دعویٰ ہے، تو قرآن پاک سے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک آیت بھی دکھلا دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جب بھی کسی غلام کی بشارت دی گئی ہو تو وہ جسمانی اولاد کے علاوہ بھی کچھ قرآن پاک میں کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہو۔ ایک بھی آیت نہیں وہ پیش کر سکتے۔ تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی، یہ کمپیریزن نہیں بنتا محترم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو وفات مسیح والی جو بات ہے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اس عاجز کے متعلق جو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ عبدالغفار جنبہ کہتے ہیں کہ وہ ذکی غلام ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ مجھ سے ایک آیت کا تقاضا کر رہے ہیں کہ میں قرآن کریم سے کوئی ایسی آیت پیش کر دوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو غلام کی بشارت دی ہو، اور پھر وہ غلام اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی اولاد کے علاوہ یا جسمانی لڑکے کے علاوہ کسی روحانی فرزند کی شکل میں اس نبی کو دیا ہو۔ آپ مجھ سے یہ آیت مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے گزشتہ جو خطبات ہیں 2016 میں دیے تھے، اور ابھی میں کہتا ہوں گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اس سے پہلے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں قرآن کریم میں جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی بشارت دی، وہ غلام اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو یا مریم صدیقہ کو جسمانی لڑکے کی شکل میں وعدے پورے کیے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب ایک عظیم و شان امتی نبی تھے۔ ان کا معاملہ جو قرآن کریم کے نبی، قرآن کریم میں جن نبیوں کا ذکر ہے ان سے معاملہ مختلف ہے ان کا۔ پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں گزشتہ جو نبی تھے، مثلا حضرت ابراہیم السلام کو 2 غلاموں کی بشارت ملی، ایک حلیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک علیم غلام حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام ایک الگ نبی تھا، ان کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ملی اور پھر ان کو دیا گیا لڑکے کے طور پر۔ اس طرح مریم صدیقہ ایک الگ وجود تھا، انہیں ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔ دیکھیں یہ مختلف نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی بشارتیں بخشیں۔ امت محمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک ایسا شاندار عظیم و شان امت نبی اللہ نے مبعوث فرمایا کہ وہ ایک نبی ہی، وہ ایک وجود جو ہوتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی بشارتیں دی تھی، وہ ایک وجود کو، ایک نبی کو، ایک امتی نبی حضرت مرزا غلام صاحب کو وہی سارے غلاموں کی بشارت دے دی۔ مثلا حلیم غلام کی بشارت مرزا صاحب علیہ السلام کو دی گئی، ذکی غلام کی بشارت دی گئی، یحییٰ کی بشارت دی گئی، موعود یوسف کی بشارت دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مجھ سے آیت مانگنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں آج کہ قرآن کریم سے میں جو ایک سنت ہے غلاموں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے غلام مختلف نبیوں کو بشارتیں دی، بشارتیں دیتے وقت ان نبیوں کے پاس جن غلاموں کی بشارت دی گئی تھی وہ موجود نہیں تھے، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ سارے غلام، خواہ وہ حلیم غلام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، خواہ وہ علیم غلام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام،
خواہ وہ یحییٰ علیہ السلام تھے، خواہ وہ ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، یہ سارے بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے. اور یہ بھی کہ جب وہ پیدا ہو گئے، قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایک مبشر غلام کے پیدا ہونے کے بعد اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی دوبارہ بشارت نازل نہیں کی اس نبی پر. یہ سمپل سی بات ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو جو غلاموں کی بشارتیں دی گئیں جسمانی لڑکوں میں پوری کی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے قرآن کریم میں بتائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آئندہ زمانے میں امت محمدیہ میں ایک ایسی دجل اور جال سازی ہونی ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن کریم میں اس کا توڑ رکھ دیا. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی ہے کہ جب غلام کی اللہ بشارت دیا کرتا ہے تو اس وقت غلام جس نبی کو بشارت دیتا ہے اس کے گھر میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. آپ لوگ ایک مثال میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھ سے مثال نہ مانگیں، پہلے میں آپ سے ایک مثال مانگتا ہوں کہ کیونکہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ مجھ سے پہلے ہو چکا ہے 1944 میں. یہ آگے میں تفصیل جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو حق ہی نہیں بنتا کہ اس عاجز کے متعلق اس کی ایتیں لیتے پھرے. میرے پر فرض بنتا ہے اور میں آپ سے مانگتا ہوں جب آپ ایک ایت ایسی دے دیں گے اس کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے معاملات جو ویسے ہی میں تو ہاتھ کھڑے کر دوں گا. میں اب آپ کو آپ کے اس سوال کا جو جواب تجدید کے حوالے سے ہے دینے سے پہلے میں چند تمہیدی باتیں میں آپ کو بھی اور سامعین کو بھی کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1891 کے آخر میں اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اسی سال کے آخر میں اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. اور اپنے دعوے مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام دلی میں گئے اور آپ علیہ السلام نے دلی کے نامی علماء کو ایک اشتہار دے کر اپنے دعویٰ کی طرف بلایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے اشتہار کا ایک اقتباس تھوڑا سا پڑھ کر سنا دوں. سامعین کرام، حضور اسلام یعنی امام مہدی با مسیح موعود بامقام دہلی مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر یہ الفاظ ہیں حضور اسلام کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدمہ رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا. بس کچھ ضروری نہیں. یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، یہ جو میرے سے تقاضا کرتے پھر رہے ہیں یہ ایت کا، حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے دعویٰ مسیح موعود کے بعد فرما رہے ہیں مخالف مولویوں کو. آپ اسلام فرماتے ہیں پس کچھ ضروری نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے. خاک صاحب کا بھی آج یہی موقف ہے. آگے اسلام فرماتے ہیں بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں. تو یہ اپنا حضور صاحب نے اپنا فرمایا ہے. اپنے دعویٰ کے وقت دعویٰ کر کے پھر مخالف علماء کو بلایا تھا اور پھر بتایا تھا کہ دیکھیں آئے ہم اس طریقے سے اپنا وفات حیات مسیح کے متعلق دعویٰ بحث کرتے ہیں. اس وقت آپ نے دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے دعوت سے پہلے مخالف مولویوں کو کہا تھا کہ آئیں اس طرح بحث کریں. جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اگر وفات مسیح ابن مریم سے متعلقہ 30 آیات قرآن کریم میں نازل نہ ہوئی ہوتیں، یہ یاد رکھیں، تو پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پاس اپنے دعویٰ مسیح موعود کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کروانے کی کوئی دلیل نہ ہوتی، اور نہ ہی لوگ آپ کے الہامات اور سچے دعویٰ مسیح موعود کو مانتے. یاد رکھیں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور دیگر قبرستانی احمدی بھائیوں، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مسیح موعود سے پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ کے متعلق فیصلہ کرنے پر کیوں زور دیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے.
اور ایسا کرنے میں آپ کا مقصد کیا تھا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ جب عقائد نسل در نسل یا صدیوں میں لوگوں کی عادات میں داخل ہو جاتے ہیں یا داخل کر دیے جاتے ہیں تو پھر ایسے عقائد کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ ہر نبی کی اس کی قوم نے کیوں مخالفت کی تھی؟ اسی لیے کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آباء و اجداد کا دین صدیوں سے نسل در نسل ان کی عادات میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ کہتے کہ نہیں، ہم کیسے چھوڑیں۔ یہی حال سامعین کرام الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان یا مجھ سے موت کا ہے۔ 1944 میں سب سے پہلے بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا اپنے حلفاً دعویٰ مجھ سے موت ہونے کا، اور آج تک 76 دفعہ جھوٹے یوم مسلمات جماعت احمدیہ قبرستان میں منائے جا چکے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس جھوٹے دعوے کو احمدیوں کے دل و دماغ میں عادات میں داخل کر دیا جائے، اتار دیا جائے، اس لیے کیا کام کیے۔ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن فی الوقت خاکسار اپنے دعویٰ ذکی غلام مسیح الزمان یا تجدیدی کاموں کو چھوڑتے ہوئے جناب کو حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعویٰ مسیح موت کے حوالہ سے آپ کی سنت اور رویے کی طرف بلاتا ہے۔ میں محمد حسن بٹالوی کے رویے کی طرف، سنت کی طرف نہیں آپ کو بلا رہا، نہ میں ابو جہل نہ فرعون کے سنت اور رویے کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں ایک صدی قبل حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد السلام کو، جس پر آپ لوگوں کا ایمان ہے، جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جماعت ہیں، میں اس کی سنت اور رویے کی طرف پہلے بلا رہا ہوں آپ کو۔ اپنے دعویٰ جو ہے میرا یا تجدیدی کام ہے یا جو الہام ہے، سب معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سنت اور رویے کی طرف آپ کو بلاتا ہوں۔ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی یا نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب یا اے میرے دیگر قبرستانی احمدی بھائیوں، یہ موعود اور مبشر ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ یاد رکھیں یہ میری بات، نہیں دیا تھا۔ اسی ذکی غلام کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مجھ سے موت کا ٹائٹل دیا ہوا ہے۔ اس کا ثبوت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے غلام سے متعلقہ وہ 13 مبشر الہامات ہیں جو 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک آپ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ یہ اس کا بات کا ثبوت ہے۔ جہاں تک یہ جو ہے میں نے ابھی کہا ہے، یہ جو نیوز نمبر 160 ہے، وہاں پر آپ کو ان 13 مبشر الہاموں کی تفصیل مل جائے گی، اور یہاں پر میرے پاس بھی ہیں، میں وہ پڑھ بھی سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنا وقت بچاؤں، اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ الغلام.com پر 160 جو ہے نیوز نمبر ہے، اس پر پڑھیں جا کر، وہاں پر آپ کو ان 13 الہاموں کی تفصیل ملے گی کہ یہ ان کا سلسلہ نزول 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے کہی ہے نا کہ عقائد مطلب دلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، جیسے کہ یوم مسلم موت مرا کر بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کو قبرستانی احمدیوں کے دل و دماغ میں، ان کی عادات میں نہ صرف اتار دیا گیا ہے بلکہ داخل کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے کہ یہ جب عقائد داخل کر دیے جائیں تو ان کو لوگ پھر چھوڑ نہیں سکتے۔ میں اس کے حوالے سے 2 آپ لوگوں کو حوالے دے دیتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میں محمد حسن بٹالی کا حوالہ نہیں پیش کر رہا، حکم عدل علیہ السلام کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اس کو مانیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پہلا حوالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 413 پر نزول المسیح حضور کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یوم مسلم موت منا کر یہی تو کام کیا ہے بلائے قادیان نے، داخل کر دیا دل و دماغ میں، کیسے چھوڑیں بیچارے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، حضور صاحب فرماتے ہیں، ملفوظات جلد 3 صفحہ 538، جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ یہی مسئلہ آج میرے حوالے سے بھی ہے، میرا بھی ہے، کہ آپ لوگوں کے اندر وہ منا کر جھوٹے یوم مسلم موت بٹھا دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں اس حوالے سے
کیونکہ یہ معاملہ آپ لوگوں کی یہ جھوٹا عقیدہ آپ کی عادات میں داخل کر دیا ہے، آپ کے دل و دماغ میں اتار دیا گیا ہے. آپ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ہے جھوٹا. تو مرزا صاحب صاحب کے میں نے حوالہ پڑھا ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پہلے تو آپ وہ جو 13 مبشر الہام جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ دیکھیں الغلام.com پر، نیوز نمبر 160 پر، کہ ان کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہوتا ہے اور 6-7 نمبر 1907 تک جاری جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان کے نازل ہونے کے بعد، یہ کام کی بات ہے، سنیے، اگر چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان کے نازل ہونے کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر غلام کے متعلق مزید 11 الہامی بشارتیں نازل نہ ہوتیں تو پھر آج جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے غلط اور جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بالمقابل، جو کہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں تسلیم کیا جا چکا ہے یا منوایا جا چکا ہے، 76 دفعہ جھوٹے یوم مسلم موت بھی منائے جا چکے ہیں. اس کے بالمقابل خاکسار کے پاس احمدیوں کو اپنے دعویٰ مؤذ ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل نہ ہوتی. اگر یہ 11 الہامی جو الہام ہے مبشر چلہ ہوشیارپور کی الہامی پیشگوئی کے بعد یا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے 6-7 نومبر 1907 تک، تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی. میں کیا کرتا؟ اگرچہ سچے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ذکی غلام بنایا ہوتا، اب بھی بنایا ہے، لیکن اگر یہ الہام نازل نہ ہوتے تو میرے پاس کوئی دلیل نہ تھی. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور کی الہامی پیشگوئی کے بعد یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد یہ 11 الہامی بشارتیں نازل کی تھیں ملہم پر، یہ بتانے کے لیے کہ میں تو اس کی اب بشارت دے رہا ہوں. ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی آخری بشارت جو ہوگی اس کے بعد پیدا ہوگا. تو پھر انہی الہاموں میں ایک جگہ اللہ نے فرما دیا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک عبادت. یہ قطعی فتویٰ جاری کر دیا اللہ نے کہ اے میرے ملہم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو مبارک احمد کا مسیل ہوگا، یعنی اس کے بعد پیدا ہوگا. اے ساقی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو. اور آخری الہام پھر ذکی غلام کے حوالہ سے 6-7 نمبر 1907 کو ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ. پھر انا نبشرک بغلام نسمہ یحییٰ علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. آمدن عید مبارک عبادت. عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اور اسی طرح 626 صفحہ ہے تذکرہ کا، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. 6-7 نمبر 1907 کو یہ الہام ہوتے ہیں. تو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا بشیر الدین محمود ان الہامی بشارتوں کو کیسے مصداق ہو سکتا ہے؟ یہ وہی ذکی غلام ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی. اور اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی. اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے بریکٹ میں تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت، رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. تو یہ ذکی غلام ہے، یہ نشان رحمت ہے. اس کی آخری الہامی بشارت 6-7 نمبر 1907 کو ہوئی تھی، صاحب اللہ کا غلام ذکی ہے. تو اس الہامی بشارت تو ہوتی ہے اس وجود کی جو ابھی دینا ہوتا ہے اللہ نے، پیدا ہوئے کی بشارت نہیں ہوتی. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب بشارت کے وقت مبشر یعنی جس کی بشارت دی جاتی ہے یا موعود جس کا وعدہ دیا جاتا ہے دنیا میں پیدا ہوا نہیں ہوتا اور نہ ہی موجود ہوتا ہے. خاکسار اپنے اس نقطہ نظر یا اس دعویٰ کے ثبوت میں قرآن کریم میں سے غلاموں کی بشارتیں پیش کرتا ہے آپ لوگوں کے آگے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 غلاموں کی بشارتیں دی، یعنی ایک حلیم غلام یعنی اسماعیل علیہ السلام اور پھر علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام. جب بشارتیں دی تھیں مثلا سورۃ صافات آیت 101 تا 102. پھر علیم غلام کی بشارتیں ہیں تو یہ ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 72 تا 73
سورت الحجر ایت نمبر 54 تا 55، سورت زاریات ایت نمبر 29 تا 30۔ یہاں پر حلیم غلام اور علیم غلام کی بشارتیں اللہ دیتا ہے حضرت ابراہیم السلام کو۔ جب بشارتیں دیتا ہے تو وہاں پر پڑھیں قرآن سے، تو حضرت ابراہیم السلام بھی اور آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ ہمارے کیسے یہ غلام ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم السلام فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور ان کی زوجہ فرماتی ہے اپنے ہاتھ منہ پر مارتی ہے اور مسکراتی ہے، مجھ بڑھیا سے کیسے علیم غلام ہو جائے گا پیدا۔ تو اس کے بعد ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورت مریم میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت بطور غلام بشارت بخشی حضرت ذکریہ علیہ السلام کو، یعنی ایت 8 اور 9 میں۔ اسی طرح آل عمران کی ایت نمبر 40 اور 41 میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت بخشی۔ بشارت کے وقت یحییٰ موجود نہیں تھا، اور حضرت ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے خدا، مجھے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر بڑھ گیا ہے، میرے کہاں پر ہو جائے گا یحییٰ، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ بشارت کے وقت نہیں تھا یحییٰ دنیا میں، بشارت کے بعد پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد یحییٰ کی اللہ نے کوئی بشارت نہیں دی دوبارہ۔ اسی طرح علیم اور حلیم غلام جو حضرت ابراہیم السلام کو دیے گئے تھے، جب وہ پیدا ہو گئے ان کے گھروں میں، تو پیدا ہونے کے بعد کسی ایک غلام کے متعلق اللہ نے دوبارہ حضرت ابراہیم السلام کو بشارت نہیں دی تھی۔ اس سے مریم علیہ السلام کو سورۃ مریم میں ایت 20 اور 21 میں ذکی غلام کی بشارت اللہ فرشتہ دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں تو نہ شادی شدہ ہوں، نہ میں بدکار ہوں۔ یہ تفسیر پڑھیں۔ اور اسی طرح سورت آل عمران میں ایت نمبر 46 اور 48 تک پڑھیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ملتی ہے مریم علیہ السلام کو۔ وہ کہتی ہے میرے کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ میری تو طاقتیں ہیں، میں کن فیکون کے ساتھ جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ جو باتیں ہیں یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن کریم میں اللہ نے بتائی ہے۔ آئندہ زمانے میں جو تماشے ہونے تھے، مرزا بشیر الدین محمود احمد جیسے کاذب انسان نے یا اس کے پیٹ پرست مولویوں نے یہ ڈرامے جو کرنے تھے، اللہ نے ان کی پہلے ہی قرآن کریم میں ان کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہ اس لیے اللہ نے یہ سب باتیں فرمائی ہوئی ہیں قرآن کریم میں۔ آپ لوگ ثابت کر دیں ایک بھی غلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہو قرآن کریم میں، ابراہیم علیہ السلام کو، ذکریہ علیہ السلام کو، مریم صدیقہ علیہ السلام کو، پھر وہ اللہ نے دے دی ہو، بشارت کے بعد وہ غلام پیدا ہو گیا ہو، یعنی قرآن سے ثابت کرو۔ پھر پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کی، یعنی ذکی غلام کے حوالہ سے، حلیم غلام کے حوالہ سے، علیم غلام کے حوالہ سے، یا میں نبیوں کا نام لیتا ہوں کہ حضرت اسماعیل السلام کے پیدا ہونے کے بعد، حضرت اسحاق السلام کے پیدا ہونے کے بعد، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پیدا ہونے کے بعد، پھر ان ملہموں کو یا ان نبیوں کو یا مریم صدیقہ کو پھر بشارت اللہ نے دی ہو ذکی غلام کی، یا حلیم غلام کی ابراہیم السلام کو، یا علیم غلام کی حضرت ابراہیم السلام کو۔ ایک مثال دیں، آپ کو دینا پڑے گی۔ یہ جو مثالیں ہیں میں آپ لوگوں کو قرآن کریم سے میں دے رہا ہوں، بائبل سے نہیں دے رہا، یا گیتا سے نہیں میں دے رہا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ فرقان کہتا ہے، یہ فرق کرنے والی ہے سچ اور جھوٹ میں۔ اللہ اس قرآن کریم کو، اپنی کتاب کو جو محمد علیہ وسلم کے حسین دل پر نازل ہوئی اس کو میزان قرار دیتا ہے، یہ فیصلہ کر دیتی ہے سچ اور جھوٹ کا۔ میں اس کی طرف بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور اس میں سے میں چاہتا ہوں ایک مثال دے دیں کہ ان میں سے مطلب کہ کوئی ایک غلام ایسا مطلب کہ اپنی پیدائش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بشارت دی ہو۔ آپ ایک بھی نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن، اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں حضرت ابراہیم اور حضرت ذکریہ علیہ السلام اور ایک خاتون مریم صدیقہ علیہ السلام کو غلاموں کی بشارتیں بخشی تھیں۔ یہ سارے غلام بشارتوں کے بعد نبیوں اور مریم صدیقہ گھر میں پیدا نہیں ہوئے۔ بشارتوں کے وقت نبیوں اور مریم صدیقہ گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا کوئی وجود نہیں تھا ان کے گھروں میں۔ تبھی بشارتوں کے وقت ان نبیوں نے کہا، تبھی ان بشارتوں کے وقت ان نبیوں نے کہا تھا کہ ہم بوڑھے ہیں
اور ہماری بیویاں بادشاہ ہیں، ہمارے ہاں غلام کس طرح پیدا ہوگا؟ اور مریم صدیقہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ دیکھیں کہ میں نہ شادی شدہ ہوں اور نہ میں بدکار ہوں، تو پھر میرے ہاں ذکی غلام کس طرح پیدا ہوگا؟ فرشتہ نے کہا تھا کہ اے مریم، جو تو نے کہا ہے سچ ہے، نہ تو شادی شدہ ہے اور نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں وہ پیدا کروں گا، اور اللہ پیدا کرے گا، وہ طاقت رکھتا ہے، اور وہ پیدا کیا، اور پھر دنیا کے لیے اس کو نشان بنایا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اس ذکی غلام کو، اور نشان رحمت بنایا۔ بکان عامرن مقضیہ، اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق کہ یہ میں نے طے شدہ بات ہے میری، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ بشارت کے وقت کوئی بھی غلام نبیوں اور مریم صدیقہ کے گھر میں موجود نہیں تھا اور پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح چلہ ہوشیار پور کی الہامی پیشگوئی کے بعد یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 11 دفعہ غلام کی بشارتیں ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو خبر دی تھی کہ غلام ابھی پیدا نہیں ہوا، اور اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ 6-7 نومبر 1907 سے پہلے تو مرزا غلام صاحب کے سارے لڑکے باہر نکل گئے۔ آخری لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں خطبات میں تقریباً بتا چکا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس خطبہ میں وہ شروع کر دوں گا تو خطبہ تو 4 گھنٹے کا ہو جائے گا، یہی مسئلہ ہوتا ہے ٹائم کا میرے لیے۔ تو باہر مطلب کہ اس ذکی غلام اس مسلم موعود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے، جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ لڑکے جو مرزا غلام صاحب کے تھے اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکل گئے۔ لڑکوں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ لڑکوں میں سے کوئی یہ مسلم موعود نہیں ہے۔ اگر پھر مرزا غلام صاحب کو لڑکا کوئی بشیر الدین محمود کو دعویٰ کرتا ہے حلفاً کہ میں وہ مسلم موعود ہوں، تو دعویٰ کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ اور اس قسم کے جھوٹے دعوے دار کو اور مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ سزا دیے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بتاؤں گا۔ اس خطبہ میں صرف میں بشارت کے حوالہ سے کچھ باتیں کہوں گا، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور دیگر قبرستانی جیلوں کو۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب حضرت مرزا صاحب سامنے مخالف علماء سے فرمایا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ سے کر رہا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مخالف علماء سے فرمایا تھا کہ آپ قرآن کریم میں سے حیات مسیح ابن مریم کی ایک آیت مجھے دکھا دیں، تو پھر اس کے بعد میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا، اور اپنے دلائل اور اپنے دیگر دلائل اور الہاموں کی بھی ہرگز پرواہ نہیں کروں گا۔ ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھ دیا ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب بین ہی خاکسار بھی آپ سے صرف اور صرف ایک ایسی مثال قرآن کریم میں سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک غلام کی بشارت دی ہو، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے وہ مبشر اور موعود غلام اس نبی کے گھر میں پیدا بھی کر دیا ہو۔ پیدائش کے بعد مبشر اور موعود غلام کے متعلق دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اس پیدا شدہ غلام کے متعلق کوئی ایک بشارت بھی دی ہو؟ میرا یہ سوال ہے، چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے۔ صرف ایک مثال آپ قرآن کریم میں سے مجھے دے دیں، تو پھر اگر آپ نے دے دی تو آپ پھر حق پر ہوں گے، اور پھر مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو غلام سے متعلقہ 11 الہامی بشارتیں جو ہوئی تھیں ان کی پھر توجیہ کی سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غلاموں کی پہلے بشارتیں دیتا ہے، بشارتوں کے بعد وہ پیدا ہوتے ہیں غلام، پھر غلاموں کے پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بشارتیں دے دیا کرتا ہے۔ ایک مثال مجھے قرآن کریم سے بتا دیں، نکال کے دے دیں، مجھ سے پہلے یہ نہ مانگیں کہ جمبا صاحب نے کوئی ایک عید نہیں پیش کی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی طرف غور کرو، مرزا غلام صاحب علیہ السلام کی سنت اور رویے کے مطابق اس کے پیچھے چلتے ہوئے میں آپ سے پہلے سوال کر رہا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جو دعویٰ تھا مسلم موعود پہلے مجھ سے ہو چکا ہے 1944 میں۔ آپ لوگوں کو ضروری ہے، آپ لوگوں کے لیے کہ مجھے ایک مثال مجھے دے دیں، کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں ہوئی ہیں مرزا غلام صاحب پر، محمدی مریم پر۔ وہ اس کا کیا معنی تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ انہیں الہام میں بتا رہا تھا کہ اے میرے بندے، میں تو ابھی ان کی بشارتیں دے رہا ہوں اس غلام کی۔ یہ جو غلام ہے
میری آخری الہامی بشارت جو ہوگی آپ پر میں نازل کروں گا، اس کے بعد پیدا ہوگا، میں دوں گا، اس کے بعد دوں گا۔ بشیر الدین محمود 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے مسلم موت؟ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ خاکسار کے الہاموں اور تجدیدی کارناموں کے متعلق مجھ سے یا میرے پیروکاروں سے کچھ پوچھنے کے بجائے پہلے حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت اور رویے کی طرف آئیے، اور حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویے پر عمل کرتے ہوئے آپ پہلے مجھے قرآن کریم میں سے اس قسم کی ایک مثال پیش کر دیں، تو پھر خاکسار بھی اپنے آقا اور حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی طرح اپنے دعویٰ اور الہاموں سے دستبردار ہو جائے گا۔ آپ کو یا جماعتی احمدیہ قبرستان کو میری الہاموں اور تجدیدی کاموں کے متعلق سوالات کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں اور ڈاکٹر صاحب، خاکسار آپ کے آگے ایک بڑی انگے بوٹ ایک لفظ ہے جرمن، اس کا انگریزی ترجمہ تو اس طرح ہے کہ اسپیشل آفر، آپ لوگوں کے آگے ایک بڑی اسپیشل آفر رکھ رہا ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ کو واضح رہے کہ جو انسان گڑ سے مر جائے تو پھر اسے مارنے کے لیے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عاجز آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو وہ کہتا ہے کہ جمبا آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے گڑ سے مار دیجئے، مجھے مارنے کے لیے زہریں کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ اس طرح مرزا غلام صاحب نے بھی امت محمدیہ کے مخالف علماء کو کہا تھا کہ دیکھو ایک عید دے دیں مجھے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ کوئی انسان زندہ جس میں بجد سے انسی آسمان پر اٹھایا جا سکتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی عید دے دیں۔ تو یہ مطلب یہی تھا کہ مرزا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ مجھے گڑ سے مار دیجئے، میرے دعوے پیسے ختم ہو جائیں گے، آپ مجھے زہر دینے کے لیے کیوں سوالات کرتے پھر رہے ہیں؟ اخراج مقاطعہ، بائیکاٹ، فتوے مکہ سے لے رہے ہیں جا کے۔ تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، جو انسان گڑ سے مر جائے تو پھر اسے مارنے کے لیے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمام احمدیوں اور سامعین سے بھی یہی گزارش ہے میری کہ وہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب آف لندن سے کہیں کہ وہ خاکسار کو اس قسم کی ایک مثال قرآن کریم میں سے دے کر میرا قصہ تمام کر دیں، میرا قصہ پاک کر دیں، ختم۔ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، وہ ایک محاورہ ہے نا، جھگڑا ہی ختم، معاملہ ہی پاک ہو گیا، سارا جھگڑا ختم۔ اس کے بعد سامعین کرام، یہ بات نہیں رہے گی کہ جمبا صاحب کے تجدیدی کام بارے میں کیا ہیں، یا جمبا صاحب اپنا الہام بتائیے، یہ معاملہ ہی ختم۔ یہ جی خلافت علی منہاج نبوت کی حقیقت کیا ہے، یا قدرت ثانیہ کیا ہے، یا الہامی پیشگی مسلم موعود کی حقیقت کیا ہے، یا خلافت احمدیہ جو ہے جو آپ بنا کے پھر رہے ہیں، اس پر جھگڑے ہی نہیں ہوں گے ہمارے، سارے معاملے ختم، میرے ہاتھ ختم، میں خط کھڑے کر دوں گا، میں سٹیج پر کھڑے ہو کر میں یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے پر لازم ہوتا ہے یا میرا حق نہیں بنتا میں بحث کروں، میں سمجھوں گا کہ میری جتنے بھی الہام جس کو میں اللہ کا انکشافات کہتا ہوں، میں ان کو پھر اپنی نفس کی باتیں سمجھ لوں گا، ہر چیز کو چھوڑ دوں گا، کتابوں کو آگ لگا دوں گا۔ میں بھی آپ کا، میری جماعتی احمدیہ صاحب کے جماعت کے ممبران سارے آپ کے، کیا ہمارا جھگڑا ہے؟ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب صرف ایک مثال قرآن کریم میں سے مجھے دے دیجیے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم صاحب کو حلیم غلام کی بشارت دی تھی، علیم غلام کی بشارت دی تھی۔ اللہ نے ان غلاموں کی بشارتیں دینے کے بعد وہ غلام پیدا کیے، اور پیدا ہونے کے بعد پھر ان غلاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ ابراہیم صاحب کو بشارتیں دیتا رہا، ایک بشارت دیتا، ایک بشارت کی مثال دے دیں۔ حلیم غلام یعنی اسماعیل السلام کے پیدا ہونے کے بعد ایک، اللہ نے پیدا ہونے کے بعد ایک بشارت دی تھی اس کی، یا علیم غلام اسحاق السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے ابراہیم صاحب کو ایک بشارت دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کو ایک بشارت دی تھی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یا مریم صدیقہ علیہ السلام کو جب ذکی غلام کی بشارت ملی تو اس نے کہا کہ اس فرشتے کو، میں تو شادی شدہ نہیں، نہ میں بدکار ہوں، میرے کیسے ہوگا؟ فرشتہ نے کہا بھی ہوگا۔ سورۃ مریم پڑھیں، پھر وہ پیدا ہوا ذکی غلام اس کے گھر میں، پھر اللہ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، اور پیدائش کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف گئی۔ ساری تفصیل پڑھیں سورۃ مریم میں۔ پھر انہوں نے جھوٹے الزام لگائے مریم پر کہ اے مریم تو کیا کیا ہے، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تو کیا کر کے پھر رہی ہے؟ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ذکی غلام کی بشارت نازل کی ہو، ایک مثال دے دے تو پھر میں مان جاؤں گا کہ بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کے بعد جو 11 الہامی بشارتیں محمدی مریم مرزا غلام سم پر ہوئی تھیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے پیدا ہوئے وجود کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہوں بشارتیں۔ یہ ایک جواز، ایک دلیل میں
پیش کر رہا ہوں. اگر نہیں اور باقی نہیں تو پھر جناب یہ کیسا آپ کہ میرے تجدیدی کارنامے کیا ہیں، میرے الہامات کہاں ہیں، میں نے کیا کیا ہے. اور میرے دعوے کو چھوڑیے، پہلے اصل بات کی طرف آئیے. جو مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویہ ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں الہامی پیشگوئی کے حوالے سے یا میرے دعوے کے حوالے سے. ڈاکٹر محمد یار صاحب، مجھے امید ہے آپ حکم و عدالت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت اور رویے سے ادھر ادھر بھاگنے کی ناکام کوشش نہیں کرو گے. آپ میں جناب مولوی نظام الدین صاحب جتنا تو تقویٰ ہونا چاہیے. یہ جو مولوی نظام الدین صاحب کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے. تذکرۃ المادی صفحات 155 تا 158 پر یہ درج ہے. یہ جو مولوی نظام الدین صاحب کا جو معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہے. اور یہ تذکرۃ المہدی جو کتاب ہے جماعتی احمدیہ قبرستان کی، یہ جو میں دکھا رہا ہوں، اس کے صفحات میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی. 155 تا 158 پر یہ واقعہ ان کا. تو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور سبق آموز بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں، آپ بھی پڑھیں وہاں سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس واقعہ سے کسی میرے قبرستانی احمدی بھائی کو ہدایت مل جائے. تو اس وجہ سے اگر خطبہ میرا تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، تو مجھے معاف کر دینا. یہ 155 صفحہ پر پیر سراج الحق صاحب نعمانی صاحب لکھتے ہیں: دوسرے روز صبح کو 8-9 بجے مولوی نظام الدین اور مولوی محمد حسین اور 2-3 اور شخص تھے مولوی محمد حسن کے مکان پر. آپس میں گفتگو ہوئی. مولوی نظام الدین نے کہا کہ حضرت مسیح کی زندگی پر بھی قرآن شریف میں کوئی آیت ہے؟ مرزا تو آیت پر اڑ رہا ہے. تو مولوی محمد حسین نے کہا 20 آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں. مولوی نظام الدین مرحوم و مغفور نے کہا تو میں اب مرزا صاحب کے پاس جاؤں اور گفتگو کروں؟ انہوں نے کہا ہاں جاؤ. پس مولوی نظام الدین مرحوم جلدی حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت مولوی عبدالکریم اور منشی غلام قادر صاحب فصیح اور فضل شاہ صاحب اور شہزادہ عبد المجید صاحب اور مولوی تاج محمد صاحب اور مولوی عبدالقادر صاحب جمال پوری اور قاضی خواجہ علی صاحب مرحوم و مغفور اور عباس علی مرتد اور نور محمد ہانسوی مرحوم اور اللہ بندہ ہانسوی اور منشی ظفر احمد صاحب اور دیگر اور صاحب اور خاکسار حاضر تھے. آتے ہی کہا کہ مرزا جی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. حضرت اقدس نے فرمایا کہ قرآن شریف ہے. مولوی نظام الدین مرحوم نے کہا کہ اگر قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی آیت موجود ہو تو آپ مان لیں گے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہم مان لیں گے. مولوی نظام الدین نے کہا کہ میں 1-2 نہیں 20 آیتیں قرآن شریف کی حضرت عیسیٰ کی زندگی پر لا دوں گا. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا 20 آیت کیا، اگر تم ایک ہی آیت لا دو گے تو میں قبول اور تسلیم کر لوں گا اور اپنا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا چھوڑ دوں گا اور توبہ کر لوں گا. فرمایا مولوی صاحب یاد رہے تم کو یا کسی کو ایک آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملے گی. مولوی نظام الدین نے کہا دیکھنا پکے رہنا تم ایک ہی کہتے ہو، میں 20 آیتیں ابھی لا کر دیتا ہوں. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ایک آیت بھی لا دی تو میں ہار گیا اور تم جیت گئے. اب عباس علی کو کھٹکا ہوا اور مجھ سے چپکے سے کہنے لگا کہ مرزا صاحب کیوں اڑتے ہیں؟ ادھر بھی تو مولوی ہیں، وہ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر آیت مسیح کی زندگی میں نکل آئی تو ہمیں کیا منہ دکھانے کی جگہ نہ ہوگی؟ میں نے کہا عباس علی ہرگز بھی حضرت مسیح کی زندگی کی کوئی آیت نہیں ہے. کیا یہ تحدی حضرت اقدس کی یوں ہی ہے؟ اگر حضرت مسیح کی زندگی میں نکل آئی تو ہمیں کیا منہ دکھانے کی جگہ نہ ہوگی؟ میں نے کہا عباس علی ہرگز بھی حضرت مسیح کی زندگی کی کوئی آیت نہیں ہے. کیا یہ تحدی اگر حضرت مسیح کی زندگی کی کوئی آیت قرآن شریف میں ہوتی تو اتنے مولوی دنیا میں موجود ہیں اور خاص کر لدھیانہ میں مولوی ہیں، وہ کبھی کی پیش کر دیتے. ان کا پیش نہ کرنا اور زبانی باتیں کرنا اور دعویٰ کرنا ہی بتلاتا ہے کہ ایک آیت بھی حیات مسیح کے بارے میں نہیں ہے. پس مولوی نظام الدین چادر اور جوتا اور دوپٹہ وہیں چھوڑ کر برہنہ پا دوڑتے ہوئے ان مولویوں کے پاس گئے، یعنی محمد سلیم اٹاری کے پاس، اور کہا کہ میں مرزا صاحب کو ہرا آیا ہوں اور توبہ کرا آیا ہوں. مولوی صاحبان اس بات کو سن کر خوش ہوئے اور کہا کس طرح؟ مولوی صاحب مرزا کو ہرا آئے، شاباش شاباش، تم نے اس وقت بڑا کام کیا ہے. مولوی نظام الدین نے کہا کہ میں 20 آیتوں کا وعدہ کر آیا ہوں، قرآن شریف کی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں لا دوں گا.
اب مجھے 20 ایتیں قرآن شریف سے نکال کر دو۔ مولوی محمد حسین بولے کہ حدیثیں نہیں پیش کیں۔ کہا کہ حدیثوں کا تو ذکر ہی نہیں، مقدم قرآن شریف ہے۔ مولوی محمد حسین نے کھڑے ہو کر اور گھبرا کر دوپٹہ یعنی امامہ سر سے پھینک دیا اور کہا کہ تم مرزا کو ہرا کے نہیں آیا، ہمیں ہرایا اور ہمیں شرمندہ کیا۔ میں مدت سے مرزا کو حدیث کی طرف لا رہا ہوں اور وہ قرآن شریف کی طرف مجھے کھینچتا ہے۔ قرآن شریف میں اگر کوئی ایت مسیح کی زندگی میں ہوتی تو ہم کبھی کے پیش کر دیتے۔ ہم تو حدیثوں پر زور دے رہے ہیں، قرآن شریف سے ہم سرسبز نہیں ہو سکتے، اور قرآن شریف مرزا کے دعوے کو سرسبز کرتا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیو، یہ ٹیکنیکل سا مولویانہ لفظ ہیں کہ قرآن شریف سے ہم سرسبز نہیں ہو سکتے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن شریف ہمارے جو نظریات ہیں یا جو حیات مسیح ہے اس کو سچا ثابت نہیں کرتا، اور مرزا صاحب سے ہم کو صادق اور سچا ان کے موقف کو ثابت کرتا ہے، یہ مقصد ہے۔ تب آگے نوٹ دیتے ہیں پیر سعد الحق صاحب، میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مولوی حسین نے یہ باتیں کیں، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ پیر سعد الحق، تب تو مولوی نظام الدین کی آنکھیں کھل گئیں اور کہا کہ جب قرآن شریف تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اتنا دعویٰ تم نے کیوں کیا تھا، اور کیوں 20 ایتوں کے دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ اب میں کیا منہ لے کر مرزا کے پاس جاؤں گا؟ اگر قرآن شریف تمہارے ساتھ نہیں، تمہارا ساتھ نہیں دیتا، اور مرزا کے ساتھ ہے اور مرزا کا ساتھ دیتا ہے، تو میں بھی مرزا کے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے جو شرم کرنی چاہیے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ جدھر قرآن شریف ادھر میں۔ اس پر مولوی محمد حسین نے کہا، مولوی صاحب یہ مولوی نظام الدین تو کم عقل آدمی ہے، اس کو ابو ہریرہ والی ایت نکال کر دکھا دو۔ مولوی نظام الدین نے کہا کہ میں تو خالص اللہ تعالیٰ کی ایت لوں گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایت نہیں لینے کا۔ دونوں مولوی بولے، ارے بے وقوف، ایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے۔ اب مولوی نظام الدین وہاں سے چلنے لگے۔ مولوی محمد حسین نے جب دیکھا کہ مولوی نظام الدین ہاتھ سے گیا اور تو کوئی بات نہ سوجی، کہنے لگا، مولوی محمد حسن صاحب تم اس کی روٹی بند کر دو، آئندہ اس کو روٹی مت دینا۔ بات یہ ہے کہ مولوی نظام الدین ہمیشہ کھانا مولوی محمد حسن صاحب کے ہاں کھایا کرتے تھے۔ اس وقت روٹی کا دباؤ دیا، مگر مولوی نظام الدین خدا کے فضل سے ایسا بودا اور ضعیف الایمان تھوڑا ہی تھا کہ روٹی کے احسان میں دب جاتا۔ ہاتھ جوڑ کر ظرافت سے مولوی نظام الدین کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں نے قرآن شریف چھوڑا، روٹی مت چھڑواؤ۔ اس بات کے کہنے سے محمد حسین شرمندہ ہوا اور کہا، جا بیٹھ جا۔ سامعین کرام، آج میری بھی اسی طرح مطلب کہ جس طرح مولوی مسلم پٹیل نے کہا نا کہ اس کی روٹی بند کر دو، اس طرح جماعتی میں جب قبرستان کے نظام نے، مولویوں نے، خلیفہ نے، ان کے جو بھی ہے، ہمارا بھی اخراج مقاطعہ، یہ وہی روٹی بند کرنے والی باتیں ہیں، کیا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے، یہ دھندے ہی دجالی ہیں۔ خدا کے نبیوں کی اور اس کے ماننے والوں کی یہ شان نہیں ہوتی کوئی اس قسم کے حربے وہ استعمال کرے۔ صادقوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا آدمی تھا، وہ کالا ناگ تھا، اس کو مولوی کہا کرتے تھے۔ آگے میں سناتا ہوں، مرزا کے پاس مت جانا، وہ مولوی مسلم بٹالوی کہتا ہے اور کہا، جا بیٹھ جا، مرزا کے پاس مت جانا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نظام الدین مرحوم کی ظرافت اور لطیفہ کو اکثر بیان کرتے تھے، اور حضرت اقدس کا ہاتھ جوڑ کر مولوی نظام الدین کی نقل بیان کرنا ایسا پیارا معلوم ہوتا تھا کہ دل کو لبھا لیتا تھا۔ اور جب مولوی نظام الدین حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ضرور ان سے یہ بیان کرواتے کہ مولوی صاحب کیوں کر یہ معاملہ گزرا، اور مولوی نظام الدین اسی طرح ہاتھ جوڑ کر بیان کرتے اور ہنستے، اور حضرت اقدس علیہ السلام بھی ہنستے۔ بالآخر مولوی نظام الدین وہاں سے چلے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اور شرمندہ ہو کر رہ گئے، اور حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، مولوی صاحب 20 ایت، 19 ایت، 10 ایت، 5، 2، 4، 1 ایت لائے؟ مولوی نظام الدین صاحب مرحوم خاموش 2-4 بار کے دریافت کرنے سے رو کر عرض کیا کہ حضرت وہاں تو یہ معاملہ گزرا، میری روٹی ہی بند کر دی۔ تو جدھر قرآن شریف ادھر میں، پھر مولوی صاحب نے بیعت کر لی، اور ان کا بیعت کرنا تھا اور مولویوں میں ایک شور مچنا تھا۔ میں اس وقت ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ مولوی نظام الدین جتنا تو تقویٰ آپ میں ہونا چاہیے اس کا تو مظاہرہ کریں، یا پھر ایک ایت ایسی لا دیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حلیم غلام کی کسی نبی کو بشارت دی ہو،
پھر اللہ تعالیٰ نے وہ غلام پیدا کر دیا اس نبی کے گھر میں. پھر پیدا کرنے کے بعد بھی اس غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر الہامی بشارتیں نازل کی ہوں اسی غلام کے متعلق جو پیدا ہو چکا ہے. ایک مثال دے دیں. اس کے بعد آپ سچے میرا توبہ، جیسے میرا سب نے فرمایا کہ میں توبہ کر لوں گا، اپنا دعویٰ چھوڑ دوں، میں بھی کر لوں گا. ایک مثال. لیکن مولوی نظام الدین جیسا تقویٰ ہونا چاہیے حق اور سچ پکانے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے. میں احمدی قبرستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ کاش آج اس وقت تم میں مولوی نظام الدین جیسا تقویٰ ہوتا. اگر ایسا تقویٰ بھی ہوتا تو میں اس طرح 16 سال ہوتا. میں تقریریں کرتا پھر رہا ہوں، بلاتا پھر رہا ہوں سچائی کی طرف، حق کی طرف. آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولوی نظام الدین صاحب ایک صدی پہلے مولوی نظام الدین صاحب کے جتنا تقویٰ سے بھی آپ خالی ہیں. اس میں تقویٰ تھا، اس کو ہدایت اللہ نے دے دی. میں ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں تقویٰ پیدا کریں. یہ بیسے مباحثے آپ جن لوگوں کے لیے کرتے پھر رہے ہیں وہ آپ کو کیا دیں گے؟ چند روزہ زندگی ہے، موت کے بعد ہم سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. مولوی نظام الدین صاحب تو حاضر ہو گئے، مرزا صاحب بھی حاضر ہو گئے، محمد صاحب بٹالوی بھی ہو گئے. ہم بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. وہاں پر جس کو قرآن سچا ثابت کرتا ہے وہی صادق قرار دیا جائے گا، اور جس کو قرآن جھوٹا کرتا ہے تو وہ جھوٹا ثابت ہوگا. کیا آپ بشیر الدین محمود کے ایک غلط دعوے کو اس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ 76 دفعہ جھوٹے یوم مسلم منایا. آج وہ بندہ آپ کے آگے کھڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی مسلم موت کا الہامی پیشگی ہوئی ذکی غلام مسعود کا مصداق بنانا تھا. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کے فضل ہے، اللہ کے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے دے. آپ لوگ نبی بھی حق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی کسی پیشگوئی کو، بشارت کو، کسی فضل کو وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرے. نہ اس کی اولاد حق رکھتی ہے، نہ جماعت کوئی حق رکھتی ہے، نہ کوئی امت حق رکھتی ہے. یہ جو تقویٰ ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بہت، یعنی یہی فیصلہ کرتی ہے ہدایت دینے یا نہ دینے کا. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا. ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے مرزا غلام صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی کے شعر نہیں پڑھ رہا، حق معدل کے اشعار پڑھ رہا ہوں اور آپ کو اس تقوی کی طرف بلاتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا. تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاکساری ہے. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ خاکساری تقویٰ پیدا کرو اپنے آپ میں، انشاءاللہ آپ کو ہدایت دے گا اللہ. لیکن بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. یعنی مولوی نظام الدین جیسا بننا بھی بڑا مشکل ہے اس دنیا میں، لیکن وہ بن گیا. اس میں اللہ نے تقویٰ رکھا تھا، دلیری دی. وہ تقویٰ ہی تو دلیر کرتا ہے انسان کو. تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاکساری ہے، عفت جو شرط دی ہیں وہ تقویٰ میں ساری ہے. آخر پہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، اگر آپ قرآن کریم میں سے غلام کی اس قسم کی کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں غلام کی اس قسم کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے. یہ کام ہی الٹا تم نے کیا ہوا ہے. بشیر الدین محمود کے ڈرامے ہیں سارے. میں کہتا ہوں کہ وہ جماعت پر جھوٹے قبضے کر سکتا تھا، کیونکہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا نا، نبی کا بیٹا تھا، لوگوں کی عقیدت تھی. یہ سارے عقیدت میں انہوں نے سارے کام کر لیے. وہ کر سکتا تھا اور جھوٹے دعوے بھی کر سکتا تھا، کر دیے اس نے. اور ایسا لوگوں کو مربوط بھی کر دیا. اپنے دعوے کرنے کے بعد کتابیں لکھتا رہا، تقریریں 8-8 گھنٹے کی. لوگوں کو بھی باقی ہے تو پکا مسلم ہو گئے. یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا. الہامی پیشگی مسلم موت، وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام مسعود، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کرنی تھی. اللہ نے جس کو بنانا تھا اسی نے مسلم موت بننا تھا. بشیر الدین محمود کو اللہ نے نہیں بنایا. ان کی زندگی میں، مرزا غلام صاحب کی زندگی میں، اس کی پیدائش کے بعد اللہ نے 11 الہامی بشارتیں نازل فرما کے بتا دیا مرزا غلام صاحب کو کہ آپ کا کوئی لڑکا بھی مسلم موت نہیں ہے. میں نے نہیں بنانا، نہیں بنایا. یہ خود سخت مسلم موت ہے بشیر الدین محمود ہے. پھر میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ قرآن میں سے غلام کی اس قسم کی کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں غلام کی اس قسم کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے، تو پھر غلام سے متعلقہ 11 مبشر الہامات جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کے جھوٹے ہونے کی کلئی کھول رہے ہیں. اگر آپ یا جماعتی احمدیہ قبرستان مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسلم موت کو ایک غلط اور جھوٹا دعویٰ تسلیم کر لے، یعنی آپ کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ آپ لوگوں نے جماعتی احمدیہ قبرستان میں 76 دفعہ جھوٹے یوم مسلم موت منا کے
منا کر صرف سادہ اور غریب احمدیوں کو گمراہ کیا تھا، بلکہ یہ جھوٹ جو ان کے دل و دماغ میں اتارا تھا، ان کی عادات میں داخل کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد خاکسار کی دعویٰ کے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، پھر میری تجدید کے متعلق سوالات کریں، الہاموں کے متعلق پوچھیں، کارناموں کے متعلق پوچھیں۔ یہ بات کی بات نہیں ہے، پہلے مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے۔ 1944 کا جو پہلے دعویٰ ہو چکا ہے جماعت احمدیہ میں، تسلیم کیا جا چکا ہے، جس کے متعلق 76 دفعہ جھوٹے یوم مسلم موت منایا، اس کا پہلے فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر مدعی کا، یعنی جس عزیز کا میں دعوے دار ہوں، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی مسیح موت ہونے کے دعوے کی اسی طرح جنگ لڑی تھی مخالفوں کے آگے، میں بھی اسی طرح لڑ رہا ہوں۔ ادھر آؤ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا حق ہوگا اور آپ کے سوالوں کا جواب دینا میری ذمہ داری ہوگی۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق میں ان کا ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ بھی ڈاکٹر محمد یار صاحب آپ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے جب دعویٰ کیا 28 جنوری 1944 کو قادیان میں خطبہ جمعہ میں، اس کے بعد پھر انہوں نے لاہور گئے ایک دفعہ، یعنی مختلف شہروں میں، لدھیانے میں پھر گئے جہاں پر انہوں نے پھر دعویٰ کیا، پھر دلی میں دعویٰ کیا، ہوشیارپور میں پھر گئے جہاں پر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے حلفاً دعویٰ کیا۔ پھر لاہور آئے، یہ لاہوری جماعت جو تھی ان کو مروب کرنے کے لیے آئے تھے، پھر وہاں پر بھی انہوں نے حلفاً دعویٰ کیا، اور دعویٰ کیا جو اس وقت انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک تقریر میں۔ یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر ان کے الفاظ ہیں تقریر کے۔ دعویٰ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج میں اسی جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے، اور جس پر افترا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موت کی پیشگو کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موت ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ تقریر میں ہی مسلم موت کی پیشگو کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229۔ جناب دنیا کے کناروں تو اسلام تو کیا پہنچنا تھا، آپ دین اسلام سے خارج ہو کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شاہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یعنی آپ کو تو پاکستان میں اور سعودی عرب میں بھی، سارے عالم اسلام میں، آپ تو دین اسلام سے آپ کو مسلمانوں نے اٹھا کر باہر بٹھا دیا ہے۔ آپ نے کون سی اسلام کی دنیا کے کناروں تک تبلیغ کر دی، پھیلا دیا؟ آپ کو مرزا بشیر الدین محمود 1965 میں فوت ہو گئے تھے۔ پھر دوسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس پر افترا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ تو کیا اس دعوے کے بعد 10 سال کے بعد، دعویٰ 1944 میں کیا، 10 سال کے بعد 1954 میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پھر 10-11 سال وہ جو زندہ رہے، کیا ہوتا رہا؟ یہ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا۔ آج کا خطبہ جمعہ میں صرف اسی موضوع پر رکھنا چاہتا ہوں کہ بشارتوں کے وقت وہ جو مبشر، وہ جو موعود ہوتے ہیں، جن کا وعدہ یا بشارت دی تھی، وہ دنیا میں پیدا ہوئے نہیں ہوتے۔ بشارتوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی پیدائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے متعلق نبیوں پر کسی قسم کی الہامی بشارت نازل نہیں کرتا۔ لیکن چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی کے بعد یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیشگوئی کے بعد 11 الہامی بشارتیں اسی ذکی غلام کے متعلق، اسی نشان رحمت کے متعلق، اسی حلیم غلام کے متعلق، اسی یحییٰ کے متعلق یہ ساری بشارتیں نازل ہوئی ہیں، مسیح مبارک احمد کے متعلق۔ اسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا نبشرک بے غلام مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یہ ساری بشارتیں ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ وہ تو آخری بشارت کے بعد پیدا ہوگا۔ بشیر الدین محمود احمد ایک تقریر میں اس میں کہتے ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کو بطور خاص۔ ناراض نہیں ہونا، میرے خیال سے میں بھی کیا آپ سے میں ناراضگی کر رہی ہیں، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، یہ ایک سچائی کی بات ہے، میری اور آپ کی وراثت کا تھوڑا مسئلہ ہے۔ جو سچ ہے ہمیں چاہیے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اس کو قبول کر لیں۔ اگر آپ ایک ایت مجھے دے دیں اس قسم کی تو میں فوراً اپنی دعوت سے چھوڑ دوں گا، کہ لڑائی کوئی نہیں ہے ہماری۔ میں بھی آپ کا، جماعت احمدیہ اسلاف میں بھی آپ کی، یہ جماعتی سینٹر بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، کوئی ضرورت نہیں جھوٹ پر بحث کرنے کی، تکرار کرنے کی۔ یہ متقی انسان کا، شیوا اور شریف انسان کا کام ہوتا ہے۔ آپ کی متقی بنیے، یا ایک مثال لے دیے قرآن کریم میں سے کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے، یا ہوا ہے قرآن میں، اللہ نے بتایا ہے کہ جی جب وجود وہ پیدا ہو گیا جس کی اللہ نے کسی نبی کو بشارت دی تھی، وہ پیدا ہونے کے بعد اس کے بعد بھی اللہ نے بشارتیں اس کے نازل کی تھی۔ ایک مثال دے دو، ایک بشارت کی بھی مثال دو، بشارت ایک بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ایک بشارت ہوئی اس کی پیدائش کے متعلق۔
اسحاق علیہ السلام کے متعلق بتا دیں، یا یحییٰ کے متعلق بتا دیں، اس کی پیدائش کے بعد ایک اشارت ہوئی، ذکی غلام کے متعلق بتا دیں، تو یہاں تو 11 ہو ہی ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں، میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ سفید جھوٹ، ڈاکٹر محمد یار صاحب، یہ جو الفاظ ہیں ان کے آئیں مقابلے کرو میرا، آؤ میرے پر غالب آ جاؤ۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں اس شخص نے، آپ تم مغلوب ہو میرے آگے۔ صادق جو انسان ذکی غلام ہے اس کے آگے دیکھو، فیصلہ کرو کون مغلوب ہے۔ میں مغلوب ہوں یا تم مغلوب ہو؟ میں غالب ہوں یا تم غالب ہو؟ آگے وہ کہتے ہیں اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، آج کیا اسلام کا حالت ہے؟ غور کرو، سوچو۔ اور اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، آج میں غالب ہوں آپ پر اور آپ مغلوب ہیں میرے آگے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ وہ تو مفتری ثابت میں نے کر دیا ہے۔ اس کو صادق ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد یار صاحب اگلے جمعہ سے پہلے آپ ایک 4-5 منٹ کی ویڈیو بنانا اور اس میں صرف یہ کام کر دینا کہ قرآن کریم میں سے کسی نبی کی ایک مثال مجھے دے دینا کہ اللہ نے اس کو ایک غلام کی بشارت دی تھی، اور وہ غلام بشارت کے بعد اللہ نے دیا، اس کو پیدا ہو گیا اس کے گھر میں۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق، اس غلام کے متعلق بشارتیں دیتا رہا، الہامی بشارتیں دیتا رہا۔ ایک مثال دے دیں، اگر نہ دی تو پھر یہ مفتی اللہ تو ثابت ہو گیا۔ مرزا بشیر الدین مفتی تھا، اس کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں اللہ نے مرزا غلام صاحب پر، میرے پر نہیں، مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی۔ وہ اسی لیے نازل فرمائی تھی کہ اللہ کو پتہ تھا کہ اس بندہ جو میں پیدا کر رہا ہوں اس نے کیا کرنا ہے۔ جو اس نے خرابیاں فساد ڈالنے تھے، اللہ نے مرزا غلام صاحب پر یہ الہامی بشارتیں 11 اسی نازل فرمائی تھی۔ آج یہی 11 الہامی بشارتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اور یہی الہامی بشارتیں جو ہیں تمہیں زندہ درگور کر رہی ہیں، تمہیں ذلیل و رسوا کر رہی ہیں میرے آگے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لیکن ہم تو حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ باطل فوراً بھاگ جاتا ہے، اور تم پر ہلاکت ہو اس وجہ سے جو تم باتیں بناتے ہو۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، بڑے ادب سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ نے وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا سچ حضرت مرزا غلام احمد کے ذریعے باطل یعنی حیات مسیح پر دے مارا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے اس یعنی خاکسار موعود ذکی غلام کے ذریعے جناب مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت پر موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی حقیقت کا سچ دے مارا ہے اور اس کا سر توڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اپنے خود سختہ مسلم موت کے دعوے کو سچا ثابت کر کے پہلے دکھاؤ۔ میں پچھلے دنوں میں نے آپ کی ایک ویڈیو کلپ سنی تو آپ نے وہ جو ظفر شاہی ہے اس کے حوالے سے بات کی، پھر وہاں پر کہا کہ جمع صاحب جب ہم آپ کو بلائیں گے لندن تو ہم بات کریں گے تو 10,000 یورو یا ڈالر لے کے آنا۔ میں اس سٹیج پر کھڑے ہو کر ممبر اس پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور آپ کی جماعت مولوی آپ کے سارے مل کے اگر آپ مجھے ایک آیت ایسی دے دیں، ایک مثال ایسی دے دیں قرآن کریم میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ایک غلام کی بشارت دی تھی
اور غلام کوئی پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر الہامی بشارتیں نازل کی تھیں. ایک مثال دے دو مجھے. اس کے بعد خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مرزا غلام صاحب نے 10,000 روپے کا اعلان کیا تھا انعام کا اپنی براہین احمدیہ میں اپنے 300 دلائل کو توڑنے کے لیے. میں کہتا ہوں اگر ایک مثال آپ قرآن کریم میں سے دے دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 1,000,000 پاؤنڈ یا 1,000,000 ڈالر یا 1,000,000 یورو آپ کی نظر کر دوں گا. میں بھی آپ کا، میری جماعت بھی آپ کی، کوئی لڑائی نہیں ہے. میں جھوٹ پر قطعاً اللہ تعالیٰ پناہ دے شیطان مردود کی شر سے. اور جس شیطان نے آپ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، آپ بھی اس مردود پر لعنت بھیج کر حق اور سچ کی طرف آ جائیں. میں صادق ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا. قیامت تک آپ ایک مثال بھی قرآن کریم میں سے اس قسم کی لا کر دے سکتے جس سے مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ سرسبز ہو جائے. میں بھی یہاں پر سرسبز کے لفظ استعمال کر دیتا ہوں. یہ قرآن کریم اس عاجز کو سرسبز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس آیت کا جو ترجمہ مرزا طاہر صاحب نے کیا ہے وہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ. اور وہ اپنی زندگی میں گواہ نہ بنے. خود وہ ترجمہ کرنے والا مرزا طاہر صاحب اپنی زندگی میں یہ مقدمہ انہیں کے آگے میں نے رکھا تھا، وہ گواہ نہ بنا. کیا یہ قول و فعل میں کتنا تعداد ہے ان لوگوں کی. آگے وہ کہتے ہیں، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. خود انہوں نے انصاف نہیں کیا تھا. آگے لکھتے ہیں، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. افسوس کہ ان میں کوئی تقویٰ نہیں تھا، نہ انہوں نے انصاف کیا اس سازش کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا جس مقام پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی حوالے سے انہوں نے کوئی انصاف نہیں کیا جماعت کے ساتھ. آگے وہ لکھتے ہیں ترجمے میں، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. میں اپنے احمدی قبرستانی بھائیوں کو، ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کو بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، تقویٰ اختیار کرو. ہمیں سب کو چاہیے تقویٰ اختیار کریں. دوسری یہ کہ انصاف سے کام لیں، انصاف کریں. یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو مانیں. اور پھر یہ کہ کسی مخالف کے ساتھ بھی نا انصافی کرنے کا ہم سوچیں بھی نہ کریں. ڈاکٹر محمد شاہ یحییٰ صاحب، میں آپ کو اس حکم کی طرف بلاتا ہوں، یہ جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ہے. کیا آؤ گے؟ تقویٰ اختیار کرو گے، انصاف کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے کسی مخالف بھی تمہیں ناانصافی پر مائل نہ کرے. اگرچہ مجھے مخالف سمجھتے ہو، قرآن مجید کہتا ہے کہ مخالفت میں بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو گے انصاف میرے ساتھ. میں اسی انصاف کی طرف آپ لوگوں کو بلاتا ہوں. سامعین کرام، انصاف کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کو بطور خاص ایک عطاء القاسمی صاحب کا میں شعر چاہتا ہوں پڑھ کر سناؤں. عطاء القاسم صاحب لکھتے ہیں اپنے ایک شعر میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں. اے جماعتی میں یہ قبرستان کیا ہے؟ یہ ظلم کے جنے ہوئے بچے ہیں سارے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اے میرے احمدی بھائیوں، اے میرے باقی احمدی جتنے بھی ہیں میری جماعت کے ہیں، ڈاکٹر محمد صاحب، آپ سب کیوں گنگے ہو گئے ہو؟ بولو اور اپنا منہ کھولو. ڈاکٹر محمد صاحب آف لندن اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی طرح آج یہی تجدیدی رنگ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو بخشا ہے.
کیا آپ خاکسار کی اس تجدید کا انکار کر سکتے ہیں؟ میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جس تجدید کا آپ انکار کرتے ہیں، شروع میں آپ نے وہ جو میں نے آپ کا حوالہ پڑھا ہے عظیم عبدالقدیر صاحب کے حوالہ سے، ان کے جواب جو دیا انہوں نے، آپ نے پڑھا ہے یہ کوئی تجدید ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، وقت ثابت کرے گا۔ اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب نے حیات مسیح کے حوالہ سے جو تجدید کی تھی 30 آیات سے، اس عاجز نے مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والے یہ جو الہامات ہیں، 13 الہامات، اس کے حوالے سے جو جماعت احمدی میں تجدید میں نے کی ہے، اگر میری تجدید یعنی ذکی غلام کی، محمدی مریم کے مئو ذکی غلام کی تجدید ان سے بڑھ کر اگر نہیں، مرزا غلام ہم سے بڑھ کر تجدید نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس سے کم بھی نہیں ہے۔ آپ اس کا انکار کرتے پھر رہے ہیں۔ میں دلیل سے باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی دلیل کے ساتھ بات کرو۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ پر وقت ضائع نہ کریں، کوئی اچھا کام کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ صادق کو پہچانیں اور تحقیق کریں، میرے متعلق سوال کریں، اور آپ کو ہر طرح سے میری طرف جب آئیں گے، تقویٰ کے ساتھ آئیں گے، تو آپ مجھے صادق پائیں گے۔ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ کام مطلب اس قسم کی جرت اور دلیری جھوٹوں میں کہاں ہوتی ہے؟ یعنی آج قرآن کریم تم کو مار رہا ہے، مجھے زندہ کر رہا ہے۔ وہ قرآن کریم جو مسلم پر نازل ہوا تھا، وہ قرآن کریم جس نے 1 صدی قبل پوری امت مسلم کو حیات مسیح کے حوالے سے مار دیا تھا، مرزا غلام صاحب کو زندہ کر دیا تھا، آج وہی قرآن الہامی پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے اس عاجز کو، ذکی غلام مسیح الزمان کو، مسلم موت کو زندہ کر رہا ہے، اور آپ کاظموں کو وہ مار رہا ہے۔ آخر پہ میں حضور صاحب کے چند اشعار ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں کہ حضور صاحب نے بھی شکرانے کے طور پر یہ اپنے منظوم کلام میں شعر کہے تھے۔ آج میں بھی اسی شکرانے میں یہ اشعار پڑھتا ہوں، اور بطور خاص ڈاکٹر محمد جائز صاحب کو میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدح میں حضور صاحب نے یہ چند پاکیزہ اشعار پڑھے تھے۔ آج میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کا شکر کے طور پر کہتا ہوں۔ تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، الحمدللہ۔ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب سنیے، آج میرے خدا نے اس آیت کے ذریعے آپ سب کو، قرآن کریم کے ذریعے، مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامات کے ذریعے تم سب کو گڑھے میں اتار دیا ہے۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، الحمدللہ رب العالمین۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر محمد صاحب، کیا تم مرے ہوئے نہیں ہو؟ میں نے 1 ملین پاؤنڈ کا انعام آپ کے آگے پیش کر دیا ہے، ممبر رسول پر کھڑا ہوں۔ میں میں نے جو بات کی ہے، میں کبھی بھی نہیں بھاگوں گا۔ یہ جو میرا خطبہ ہے لوگ سنیں گے، یہ آن ریکارڈ رہے گا یوٹیوب پہ، میں نہیں بھاگوں گا۔ اور اگر نہیں یہ مجھ سے لے سکتے تو پھر مر گئے۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی اخذ الاعادی۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ عطاء القاسم صاحب کہتے ہیں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میں پورے اپنے احمدی بھائیوں کو، میں تمہارا مخالف نہیں، آپ کو بھائی ہوں، آپ میں سے ہی ہوں، آپ سے کہتا ہوں کہ عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو و مولانا، نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله